السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل انتہائی مختصر وقت میں اپنی بات کو مکمل کر لوں گا انشاءاللہ، آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ الحمدللہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ قال اللہ تعالی في سورة الحشر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دم سانس کو کہتے ہیں۔ زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دم ہوا کی موج ہے، رم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ رم بھاگنے کو کہتے ہیں۔ پھر سماعت کیجیے، زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دم ہوا کی موج ہے، رم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ گلے تبسم کہہ رہا تھا زندگانی کو، مگر شمع بولی گریا غم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ راز ہستی راز ہے جب تک کوئی محرم نہ ہو، کھل گیا جس دم راز تو محرم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ زائرین کعبہ سے یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں نے نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورۃ الحشر کا آخری رکوع تلاوت کیا ہے، اور ابھی آپ کے سامنے اسی رکوع کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور اسی آیت کے تحت آپ سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور برابر اس بات کا جائزہ لیتے رہو کہ تم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اور آخر پر پھر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، بلا شبہ تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ رب العزت اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ اللہ رب العزت نے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پہلا جو اتقوا اللہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی آخرت کی پرواہ اور فکر کرتے رہو۔ دنیا کے کاموں میں تم مگر رہتے ہو، آخرت کی بھی کچھ پرواہ اور فکر کر لو۔ پہلے اتقوا اللہ کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اپنی آخرت کی پرواہ اور فکر کرتے رہو، اور دوسرے اتقوا اللہ کا تعلق ہے تمہارے عمل کے ساتھ، کہ تم نے جو بھی عمل کرنا ہے تمہارے ذہن میں، دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت پوری طرح باخبر ہے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا ہے۔ جو بھی عمل کرنا ہے اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے کرنا ہے۔ سورۃ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے کل کی پرواہ اور فکر کرے۔ وہ شخص کس قدر سمجھدار ہے، عقل مند ہے، دانش مند ہے، جو اپنے آج کی پرواہ بھی کرتا ہے اور کل کی پرواہ بھی کرتا ہے۔ اور میرے سمیت آپ سب اس شخص کو بیوقوف کہیں گے جو آج کی پرواہ تو کرتا ہے لیکن کل کی پرواہ نہیں کرتا، یہ نہیں خیال کرتا کہ اس کا کل کیسا ہے، مستقبل۔ تو ہم سب کا مستقبل تو آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایک مسلمان کا، مومن کا مستقبل وہ آخرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سب کو کہا ہے، صرف علماء کو نہیں کہا، دین سے جڑے لوگوں کو یا مدارس سے جڑے لوگوں کو نہیں کہا،
دنیا میں رہنے والے ہر شخص کو ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں مولانا حمدان محمود صاحب اور یہاں پر علماء کا ایک وفد بھی تشریف رکھتا ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ کہا ہے، اور نفس نکیرہ ہے۔ نکیرہ میں عموم ہوتا ہے، یعنی سب کے لیے عام پیغام ہے کہ سب کو چاہیے وہ دیکھیں کہ انہوں نے آگے کیا بھیجا ہے، یعنی اپنی آخرت کی تیاری کتنی کی ہے۔ خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی توفیق سے آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کریں تو پھر اللہ اس سے عمل کرواتے ہیں، اس کو کام میں لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کام میں لاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام کیف یستعمل، کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کام میں لاتے ہیں، کیسے اس کو استعمال کرتے ہیں؟ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو فوت ہونے سے پہلے نیک اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد اچھی طرح ادا کر رہا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے۔ اور جو کسی جگہ پر بھی کمی کا شکار ہے، نقص کا شکار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اسے مکمل طور پر توفیق میسر نہیں آ رہی، اسے اللہ رب العزت سے توفیق مانگنی چاہیے۔ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں وہ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے، اور جس گناہ سے بچتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں بچ سکتے۔ ہم جو ایک وظیفہ کرتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ نہ تو نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی گناہ سے بچنے کی طاقت ہے مگر اللہ رب العزت کی توفیق سے۔ وہ توفیق دیتا ہے تو ہم نیکی کرتے ہیں، وہ توفیق بخشتا ہے تو ہم گناہ سے بچتے ہیں۔ اپنے وقت کو اس طرح منظم کریں کہ دنیا بھی بہتر ہو جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اس دنیا سے اپنا حصہ لینا نہ بھولیں، کیونکہ قرآن مجید نے کہا، اللہ رب العزت نے فرمایا لا تنسى نصیبک من الدنیا، دنیا میں جو آپ کا حصہ ہے وہ بھولنا نہیں ہے آپ نے، اس کے لیے تو محنت کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی پرواہ اور فکر کرنی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، جہاں دنیا میں حسنہ مانگا ہے وہاں آخرت میں بھی حسنہ مانگنا ہے، اور یہ سب محنت کے ساتھ ہے، کوشش کے ساتھ ہے۔ ہمارا وقت منظم ہوگا تو اللہ رب العزت کی توفیق سے دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ہم عمومی یعنی سب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 2 چیزوں میں گبن کر جاتے ہیں، 2 چیزوں میں گبن کر جاتے ہیں۔ گبن ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے، زیادتی کے معنی میں ہوتا ہے گبن، اور عربی میں گبن زیادتی کو ہی کہتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں انسانوں کے پاس ایسی ہیں بہت سارے لوگ ان میں گبن کر جاتے ہیں۔ نمبر 1 الصحہ، صحت، والفراغ، اور نمبر 2 فارغ وقت۔ صحت، اس میں بھی ہم زیادتی کر جاتے ہیں، اس کا خیال نہیں کرتے، اس کی حفاظت نہیں کرتے، کیئر نہیں کرتے۔ اور اسی طرح فارغ وقت، فرصت کا وقت، وہ خوش گپیوں میں ہم گزار دیتے ہیں، یا پھر دیگر کوئی مصروفیات ایسی ہوتی ہیں جن میں ہمارا فائدہ نہیں ہوتا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے،
موت سے پہلے پہلے اسے غنیمت سمجھو. صحت دی ہے، بیماری سے پہلے پہلے اسے غنیمت سمجھو. جوانی دی ہے، بڑھاپے سے پہلے پہلے اس کو غنیمت سمجھو. فارغ وقت دیا ہے تو مصروفیت سے پہلے پہلے اس کو غنیمت سمجھو. اور اگر اللہ رب العزت نے نوازا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو فقر سے پہلے پہلے اسے غنیمت سمجھو. یہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. ایک حدیث پیٹرن کی صورت میں ہمارے سامنے ہے جو ہمارے موضوع کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، وہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر لوں گا. یہ روایت جامع ترمذی میں بھی ہے اور صحیح ترغیب میں بھی ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل خمس. آدم کا بیٹا اس وقت تک اپنی جگہ سے اپنے پاؤں کو ہٹا نہیں پائے گا قیامت کے دن جب تک وہ رب العزت کے دربار میں 5 سوالوں کا جواب نہ دیتے. امتحان کے دنوں میں کچھ جیسے کمزور طلبہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ استاد صاحب کے پاس جائیں اور کچھ گیس کرائیں کتاب پر. ان سے پوچھیں کہ تخمینہ لگا دو، اندازہ لگا دو کہاں سے سوال آ سکتے ہیں. کچھ ایسے طلبہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. استاد صاحب بھی دیکھتے ہیں بچہ کمزور ہے، طالب علم کمزور ہے، تو وہ نشان لگا دیتے ہیں. لیکن یہ تو سوال ہی ہمارے سامنے آگے نا، نشان نہیں لگے بلکہ سوال ہی آگے سیدھے پیٹرن دے دیا نبی علیہ السلام نے. قیامت کے دن 5 سوال ہونے ہیں. اس وقت تک کوئی بھی بندہ اپنی جگہ سے اپنے پاؤں کو ہٹا نہیں پائے گا. عن عمرہ فیما افنہ. پہلا سوال ہوگا عمر کن کاموں میں گزاری ہے. عمر کن کاموں میں گزاری ہے. عمر 3 حرفوں سے مرکب ایک لفظ ہے، عین میم را، عمر. لیکن اس کے اندر پوری زندگی آ جاتی ہے. عمر سے متعلق پہلا سوال ہونا ہے عمر کن کاموں میں گزاری. وعن شبابہ فیما ابلہ. دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں گزاری ہے. یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. جیسے ابھی میں نے ذکر کیا، نبی علیہ السلام نے کہا کہ جوانی کو غنیمت سمجھ لو. بڑھاپے سے پہلے پہلے جو کام تم جوانی میں کر سکتے ہو وہ بڑھاپے میں جا کے نہیں ہو سکتے. پھر سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا تھا. مال کہاں سے کمایا تھا. چوتھا سوال ہوگا وفیما انفقہ. اسے کن کاموں میں خرچ کیا تھا. پانچواں اور آخری سوال بڑا اہم ہے وَبِمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ. جو علم آپ نے حاصل کیا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ بندہ مدرسے میں جائے اور چٹائیوں پہ بیٹھ کر اپنے گھٹنے اور ٹخنے رگڑے اور کتابوں کو ضبط کرے، حفظ کرے، پڑھے، اور جو ایک دورانیہ ہے 6-7 سال کا اس کو مکمل کرے پھر علم حاصل ہوتا ہے. نہیں، یہاں بیٹھ کر آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سن لیا اور آپ کے ذہن میں وہ پختہ ہو چکا ہے تو وہ آپ کا علم ہے. پوری کتاب پڑھ لینا اور یاد کر لینا اور حفظ کر لینا علم نہیں. ایک لفظ بھی آپ نے کتاب سے پڑھ لیا وہ علم ہے. اور پھر یہاں پر جو بھی روشنی آپ نے قرآن و سنت کی صورت میں لے لی ہے وہ علم ہے. یہ پانچواں سوال ہوا کہ جو علم حاصل کیا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کیا. جب آپ کو پتہ چل گیا رب العزت نے یہ فرمایا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، رب العزت نے اس بات سے منع کیا ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے، پھر اپنے اس علم کے مطابق آپ کو رکنا چاہیے. جہاں کرنے کا حکم ہے وہاں کرنا چاہیے، جہاں رکنے کا حکم ہے وہاں رکنا چاہیے. یہ پانچواں سوال ہوگا. اس کے بعد پھر جو لوگ اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے ان کی کامیابی واضح ہے، اور جو ناکام ہوں گے ان کی ناکامی واضح ہے.
اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرما دے۔ وہ لوگ جو ناکام ہو رہے ہیں اور نامراد ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی صف میں ہمیں شامل نہ فرمائے۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما لے۔ اور یہاں بیٹھ کر سننا یہ بھی معمولی لوگوں کا کام نہیں ہے، بڑے خاص لوگوں کا کام ہے۔ جب تک بندہ بیٹھ کر مسجد میں یا کسی بھی جگہ پر اللہ رب العزت کے دین کی کوئی بات سنتا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مجلس کو رب العزت کی رحمت کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور پھر ان پر رب العزت کی سکینت نازل ہوتی ہے۔ رحمت، سکینت، محبت اور مودت سب کچھ شامل ہے۔ اور پھر ان لوگوں کا اللہ رب العزت اپنی اس مجلس میں ذکر کرتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے نیکوکار فرشتے موجود ہیں، سب سے معزز ترین فرشتے۔ اس لیے آپ حضرات معمولی حضرات نہیں ہیں، بہت قیمتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارا ذکر اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہو رہا ہوگا۔ ہمیں امید بھی ہے، صرف امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ ہمارا ذکر اللہ رب العزت کے دربار میں ہو رہا ہوگا۔ جو بھی یہاں پر سنیں اسے اپنے ذہنوں میں پختہ کریں اور پھر عملی زندگی میں اس کو شامل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔